الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ کل آپ نے پڑھا، پھر اس کو دوہرائیں۔ زانیہ اور زانی دونوں کو سزا کے طور پر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان کے بارے میں دینی اعتبار سے بھی کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کی جائے۔ اگر تم اے ایمان والو، اگر تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آج دن آخرت پر ایمان لاتے ہو تو تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تمہارے دل میں کسی قسم کی محبت وغیرہ وغیرہ نہ پیدا ہو سکے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور ضرور گواہی کے طور پر لوگ کھڑے ٹھہرے دیکھنے کے لیے۔ عذابہما، ان دونوں کو عذاب میں مبتلا سزا کے طور پر کیا کھاتے ہوئے؟ کوڑے کھاتے ہوئے۔ طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ، تاکہ مار کھانے والا اندھیرے میں تنہائی میں مار کھا کے اور محسوس کرتا ہے، جب سب کے سامنے درگتی ہو رہی ہے انسان کی۔ تو میں نے عشاء کی نماز کے بعد پرسوں جمعے کے دن درس دیا تھا، اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، اذ لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اگر تو حیا نہیں کرتا، حیا کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے جو اللہ نے انسان کی سرشت میں رکھا ہے۔ یہ جذبہ وہ ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، یار میں وہ غلط کام نہ کروں۔ اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، اور پھر بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کو دیکھتا ہے تو وہ ادھر سے بچتا ہے کیونکہ اس میں یہ حیا کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ اسی لیے زنا یا چوری یا وہ جو ہے ہمیشہ رات کے ٹائم چھپی ہوئی جگہ پر، ویران جگہ پر، جہاں کوئی انسان دیکھنے والا نہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلوق کو، انسان کو اپنے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھا ہے، اپنے ساتھ، اور ساتھ اپنی پوری صفات کے ساتھ مزین اللہ کی وہ ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے ہر جگہ۔ جب انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، پھر ہر وہ کام جو دوسروں انسانوں کے سامنے کرتا ہوا گھبراتا ہے، حیا کرتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اللہ کی ذات کے ساتھ جو محبت اور پیار رکھتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب آپ سمجھ لیں اس بات کو، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کا دنیا میں نزول اللہ تعالی کی مشیت کے ساتھ دنیا میں آ گیا، آیا، ضابطہ بھی ساتھ دیا۔ ضابطہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ضابطہ، ہدایت، رہنمائی، گائیڈ لائن آئے گی، تو جس نے اس کو لے لیا
فمن تابع، جس نے اسے اتباع کر لی اس ہدایت نامے کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی خوف نہ دنیا میں، نہ اپنی ذات کا، نہ وہ کسی اور کے بارے میں غمگین ہوں گے۔ مثال موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے محبت تھی اور وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ میں تیرے لیے سأستغفر لک، اپنے رب سے میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ قیامت کے دن ان کو اجازت ملے گی، کرو کریے۔ جب دیکھا کہ باپ تو بجو کی شکل میں لتڑا پڑا ہے گندگی کے اندر، منہ موڑ اور چلے گئے۔ یہ اپنوں کا، اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے انسان کو، اور حزن جو ہے یہ کسی دوسرے کی طرف سے محسوس ہوتا ہے۔ جیسے غم، انسان جب خود چوٹ کھاتا ہے تو اسے اپنی موت کا خوف آتا ہے، لیکن اپنوں کی طرف سے جب تکلیف ہوتی ہے اسے غم لاحق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا، گائیڈ لائن مل گئی۔ اب اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، اس کے لیے سورۃ الفرقان میں اللہ پاک نے فرمایا، مومنین کی صفات بیان کی ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا۔ حدیث پاک کو بارہا سنا ہے، الصوم لی، الصوم لی، روزہ میری ذات کے لیے ہے تو سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے۔ روزے کی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ روزہ انسان کو اللہ کی ذات کی تصور سے جوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے ہونے کا جو تصور انسان کا ہمہ وقت موجود ہے، ہر وقت اللہ کا تصور ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہے گا، تو انسان پھر ٹھیک رہے گا، شیطان اس کو قریب نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آپ کو پابند کیا گیا، کس چیز کے لیے؟ کہ تم نے جب تلاوت کرنی ہے تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اذا قرأت القرآن، جب تو قرآن پڑھے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پیش بندی کس چیز کی ہے؟ ان تخیلات کا روک تھام کا وہ ہے سلسلہ ہے کہ جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے اللہ کے تصور سے دور کر دیتا ہے، اور یہی حیا کی نہ ہونے کا باعث ہے کہ انسان اللہ کو اپنے سامنے نہیں پاتا، تصور میں نہیں پا رہا ہوتا، اس لیے وہ بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے انسان۔ اگر یہ خوف اس کے دل میں رہے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ضابطے کیوں بیان کیے ہیں؟ اتنی لمبی چوڑی سزا کیوں رکھی ہے؟ طارق اس بات کو سمجھے، زنا کی اتنی لمبی چوڑی جو ضابطے بیان ہو رہے ہیں، پیچھے آیات بیان ہو رہی ہیں، احادیث بیان ہو رہی ہیں نا، یہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ اتنی سخت سزا بھی رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زنا کے عمل سے اب دیکھنی یہ ہے کہ کون کون سے نقصان ہوتے ہیں، انسانیت کو کیسے نقصان ہوتے ہیں۔ کام تو وہی کیا جو عام جانور کر رہے ہیں، اور فطرت سے مجبور ہو گئے، اور فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے جبلی قوت انسان کی اللہ نے رکھی ہے نا بھائی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ ہاں، جسے کمیونزم والوں نے کہا تھا نا، عورتیں سب کی عورتیں ہیں، ہاں سب حکومت کی ہیں، سب کچھ۔ مصدق نے یہ کہا تھا ہر عورت ہر مرد کے لیے، ہر عورت جو مرضی کرو۔ تو یہ اس زنا کی شکلیں پیدا ہوئی، اس کو حکومت کی سرپرستیاں بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ ذرا نوٹ کریں، پوری تاریخ گواہ ہے، ہر وہ گروہ ہے انسان معاشرت جس میں ہے، اسے کسی نہ کسی شکل میں یہ ہدایت اور رہنمائی ملی ہے کہ زنا کو انہوں نے ہمیشہ برا سمجھا،
ہندوازم ہو، یہودیت اور عیسائیت تو خیر باضابطہ کتب والی ہیں، ہندو بھی باقاعدہ کتابوں والے ہیں نا، ان کی بھی عربی کتابیں آئی ہیں. لکل قوم ہاد، ہر قوم کو اللہ نے ہدایت اور ضابطہ دیا ہے، ہر قوم کو، ہر قوم کی طرف رہنما بھیجا ہے. تو یہ زنا کی تاریخی اعتبار سے اگر اس کی تھوڑا سا مطالعہ کریں آپ تو پتہ لگے گا ہر گروہ انسان اس چیز کو برا سمجھتا ہے، ہر گروہ انسان باقاعدہ ضابطے ہیں ان کے لیے. جو زنا کاری میں پکڑے جاتے ہیں یا جن پر ثابت ہو جاتا ہے، ایک موقع پر پکڑے جاتے ہیں، ایک ثابت ہو جاتا ہے قرائن سے، حالات سے، تو ان کے لیے باقاعدہ سزاؤں کا اطلاق ہے، بڑی بڑی سزائیں ہیں. ہندوازم میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی مرد و زن آپس میں رضامندی کے ساتھ مل جائے یہ آپس میں، تو جان سے مار دینے کا حکم ہے. بلکہ آگے یہ نہیں ایسی جان سے لٹکا دو اسے، وہاں لٹکا دو، دروازے پر لٹکا دو، شہر کے دروازے پر لٹکا دو. کسی نے کہا نہیں، لوہے کے اس پر جو ہے چارپائی پہ لٹا دو لوہے کی مرد کو، اور آگے گرد آگ جلا دو. کون کہتا ہے کہ نہیں؟ ہر مذہب کی اس میں جو ہے ضابطوں میں، ہدایات میں، رہنمائی میں زنا کی سب سے سخت سزا رکھی ہے. کوئی نہیں بھیا، الگ بات ہے انسان آہستہ آہستہ لچک ڈالتا جیسے یہودیت ہے، جیسے نصرانیت ہے. یہاں تمہارے آنکھوں کے سامنے زنا کے ہر مذہب نے زنا کے اسباب کو روکا، ہر مذہب نے، اور سب سے زیادہ اسلام نے روکا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ضابطے ہیں جو زنا کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. سورۃ الاحزاب پڑھ کر دیکھو کہ عورت وہ اپنا آپا ظاہر نہیں کرے، یہاں تک کہ کپڑوں میں ہونے کے باوجود بھی ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو، کپڑوں میں ہونے کے باوجود. بعض لوگ کہتے ہیں جی چہرہ جو ہے انسان عورت کا یہ سطر نہیں ہے جس سے ان کو بہکیں وہ لوگ، وہ نماز کے لیے نہیں ہے. نماز میں منہ ڈھانپ کے عورت نماز نہیں پڑھے گی، اسے سطر نہیں مانا گیا. سطر اسے کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا نماز کی حالت میں لازمی ہے. گھٹنے سے نیچے یہاں تک، گھٹنا اور گھٹنے سے اوپر جو ہے یہ سطر ہے مرد کا بھی، عورت کو تو ٹخنے سے عورت کا یہاں سے ہے، مرد جو ہے ادھر سے یہ والا حصہ یہ سطر میں شولڈر سے. جیسے بعض لوگ جو ہے نا بنیان نیچے پہننے کھڑے ہوتے ہیں، اوپر سے اتنا باریک لباس پہنتے ہیں کہ جو ہے نا مونڈے جس کے ہے کیا شانہ بولتے ہیں، یہ بالکل واضح نظر آتا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں یار تم نے نماز سے پڑھائی حضرت صاحب، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، کیا یہ چھپا ہوا ہے؟ اگر چھپا ہوا نہیں ہے تو آپ نے نماز پڑھائی اپنی تو گئی سو گئی، ہماری بھی کچھ تو خیال کر لو یار. تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو چھپایا تاکہ زینت کو دیکھ کر مرد کا مثبت جو ہے اسے کہتے ہیں مثبت، اور عورت کو کہتے ہیں منفی، اس کی نگاہ بہ کے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن، اللہ پاک نے فرمایا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے دین اسلام کا ضابطہ، رہنمائی. کیا کہہ دو مومن مردوں کو، کہہ دو قُل لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے بیٹا ہے بھائی، قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. سب سے بڑا جو ہے زنا کا جو باعث بنتی ہے وہ آنکھ ہے، آنکھ.
اسی کو حکم دیا غض بصر، غین زاد بصر، بصر کسے کہتے ہیں؟ بے سواد رے آنکھ، غض بصر باقاعدہ عنوان ہے، غض بصر۔ کل للمومنین، کہہ دو، یہاں صرف کہنے سے مراد عام بات ہے، حکم دے ہو، یہاں کل سے مراد کیا ہے؟ کل کہیں التجا ہے، کہیں حکم ہے، کہیں مشورہ ہے، لفظ ایک ہی ہے، اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اس کے الفاظ کے مطلب تبدیل ہوں گے۔ کیا کل للمومنین، مومنوں کو حکم دے دو، یغضون من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ، یہ سورۃ الاحزاب ہے بھائی، اور اپنی شرمگاہوں کی خود حفاظت کریں۔ مومنوں نے پڑھ لیا آپ نے، یحافظون، اور حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حفاظت تو بڑی چیز ہے، ہمارے ہاں جو ہے اس کے لیے اور ابھارا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں جی، یہ اشتہار، مشتہر کیا جاتا ہے، کیا ماچس کی تیلی ہے، کیا پالش کی ڈبی ہے، کیا صابن ہے، جہاں دیکھو عورت کی تصویر ننگی، یہ ابھارا جا رہا ہے نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آنکھیں بھی نیچی رکھو، تم کہتے نہیں صاحب ہم ہے مقابلہ، ٹھیک ہے، یہ زنا کی طرف تو ہے۔ جب انسان کو اس حد تک روکا گیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور کہہ دو ان کو، حکم دے دو عورتوں کو کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ ہم آنکھیں اگر وہ کریں گے تو آنکھیں تیر کی طرح لگ رہی ہیں، جا جا کے لوگوں کی آنکھوں میں پڑ رہی ہیں۔ یہ میں نے حجاب کیا، بھائی حجاب نہیں ہے، وہ محجوب نہیں ہے، عورت مکشوف ہے۔ لفظ میں نے محجوب بولا، محجوب کی جمع ہے حجاب کی، محجوب جو چیز حجاب کے اندر اسے محجوب کہتے ہیں۔ وہ عورت جس کی آنکھیں تیزی کے ساتھ ایک ایک کا وہ دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ کر رہی ہیں، آنے جانے والوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، وہ بے شک منہ ڈھک دیتے ہیں۔ وہ آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ کرونا کی، یا بھائی شکریہ کرونا، تم نے عورت کو کم از کم یوں منہ چھپا، صرف یہ چیز چھپانے کے لیے، ناک۔ تو یہ زنا کی اتنی پس منظر جو بیان کیا جا رہا ہے، اتنی سزاؤں کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، اور ہر مذہب میں ہے اس کی سزائیں موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اس کے نتائج بہت گھنونے ہیں۔ بظاہر تو ایک مرد زن نے چھپ کے کام کر لیا، بظاہر تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں آپ خود تصور کریں، ابھی دیکھیں۔ ایک لڑکے لڑکی عورت مرد ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پاک جو ہے بڈھے زانی کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا رحمت کی، بوڑھے زانی، اور جو اپنی ہمسایوں کی اس کو تکڑے کی کوشش کرتا ہے، ہمسایوں کی عزتوں کو تکڑے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو دور کرو، چکے کرو ان کو، ان کی کوئی روزہ نماز میں قبول نہیں کرتا۔ آپ خود سوچیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے زنا، تباہی ساری معاشرے کی ہوئی اس کی وجہ سے ہے۔ یہ ضابطے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں تک پر بھی پہرے لگا دیے، اور کانوں پر بھی پہرے لگا دیے، کانوں پر بھی، کہ اس قسم کے الفاظ سنے بھی نہیں، جو سنیں گے دماغ میں ہیجان پیدا کریں گے، دماغ میں ہیجان پیدا کریں گے اور تحریک پیدا کریں گے، زنا کی تحریک، یعنی کہ زنا کے وہ اسباب جو کسی بھی شکل میں انسان کے اوپر وارد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ انسان کو روکا ہے۔ وجہ زنا دو قبیلے نہیں، بعض دفعہ دو پوری برادریاں کی برادریاں تباہ ہو جاتی ہیں اس کے اندر، جس طرح وہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں،
اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کی عورت فلاں کے ساتھ ملوث ہو گیا تو تانے دیتے ہیں، پھر وہ آخر تلوار نکالے گا، اسے کاٹے گا. بھائی غرض کے نام پر عورت کو بھی کاٹ دے گا، لیکن آج کل وہ کاٹنے کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں، دال بھی بیچنا پڑے گا اس کو. دیواریں جو تھا نا، دیواریں ایک ڈرامہ تھا سن 80 کے پیٹے میں، بڑا کام کا تھا ڈرامہ، اس میں دیواروں میں یہ سارا کچھ دکھایا گیا تھا. تو عورت کو کاٹتے ہیں، مردوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں، اور یہ پھر مستقل دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ برادریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، علاقے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ فورٹ ملٹو کہیں دور نہیں ہے، آپ ذرا جا کے دیکھیں کتنے سارے جو وہاں سے وہ جو ہے گھر خاندان نکلے ہیں، صرف اسی وجہ سے نکلے ہیں، ایک زنا کی وجہ سے، ایک زنا کی وجہ سے. اپنا علاقہ انہیں علاقہ بدل کرنے کا حکم دیا. باقاعدہ جرگہ یہ کہتا ہے، جرگہ یہ کہتا ہے کہ نکلو یہاں سے، چھوڑو. ہمارے کلپ بھی آ رہے ہیں آج کل اس چیز کے لیے، بارے بارے انسان بتایا جائے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ زنا کی پیدائش ہے. اتنا بڑا کام، اتنا اس کا اثر، اتنا گھناؤنا اثر پڑتا ہے معاشرے پر. اس کے علاوہ جب کسی کے ساتھ کوئی ملوث ہوتی ہے خاتون، تو اس کا نطفہ لے لیتی ہے، تو وہ نطفہ جو ہے جس کے گھر وہ جائے گی یا پہلے سے موجود ہے، تو اس کے نسل میں ڈال دے گی اور وہ غلط کام ہو جائے گا. کہتے ہیں نا جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا قیامت میں، نام ایسے ہی ہے، باپ کے نام سے بھی پکارا جائے گا. یہ بات نہیں ہے. لیکن جن خواتین نے باقاعدہ نکاح نہیں کیا، ان کا باپ کہاں ہے بچوں کا؟ بچے نکالے اور فلاحی اداروں میں دے دیے، نالوں میں، اور نالے میں تو تب پھینکتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ بھائی ہماری شرمندگی ہے، یہ وہ حیا ویا سب کچھ آتا ہے لوگوں کو دیکھ. اور وہ تو باقاعدہ ایزی عبدالستار ایزی نے تو خیر حرامی بچوں کو پیدا، وہ جس طرح وہاں سے ایجنڈا لے کے آتا تھا اللہ والا، جو اس کو سنایا جاتا تھا نرم دل بندہ، تو حکومتوں نے باقاعدہ ان کے لیے جو ہے حرامی بچوں کے لیے، امریکہ کی فوج ساری کی ساری حرامی فوج ہے. تو ان کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، سوائے اس کے جو قانون، حکومتی قانون کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. اخلاقی ضابطہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، روحانی ضابطہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ دین اسلام میں صرف اسی بات کو اگر سامنے رکھ کے اس کو بات کو سمجھا جائے کہ زانیہ مرد ہو اور یا عورت ہو، اس کا یہ فعل زنا جو ہے یہ کس قدر آئندہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے، یہ ہم سب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ ہے. یہودیت میں بھی یہ سزا ہے، نصرانیت میں بھی یہ سزا ہے، ایون کہ جہاں کوئی مذہب کا چلن نہیں تھا جن معاشروں میں، وہاں بھی اس کی سزا موجود ہے. تب یہ اسی سزا کا ذکر آیا اس آیت کریمہ میں، اور لوگوں کو کہا گیا کہ تم دیکھو اور عبرت حاصل کرو، تاکہ نوجوان، اب ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، میڈیا بھی دے رہا ہے، پرنٹ میڈیا بھی دے رہا ہے، آواز کا میڈیا بھی دے رہا ہے، سب دے رہا ہے، جو کچھ دے رہا ہے ہماری نسل کو، جس وہ کہتے ہیں شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو اس وقت ہمیں جو کچھ دیا جا رہا ہے، یہ جو ہم آئے تھے پیچھے سے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں دیا گیا ہے، جس کی آج نتیجہ موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اللہ کا نام لے کے. ہاں اللہ سے مانگتے ہیں توفیق اللہ ہی دے گا. لیکن اب آئندہ آنے والا جو جہاں مادر پیدر آزاد، یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ یورپ واپس آ رہا ہے، چکر کھا کے واپس آ رہا ہے، دھکے کھا کے واپس آ رہا ہے کہ تباہی ہو گئی ہماری انسانیت کی صرف زنا کی وجہ سے. فرینڈشپ، ہاں جی، اللہ نے حکم دیا حرمت علیکم احلت لکم، حلال حرام کے جو باقاعدہ ضابطے دیے ہیں قرآن پاک کے اندر، پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، سورۃ احزاب میں پڑھا.
ویسے بھی آپ نے سورت اس میں پڑھے ہوئے پہلے سے، سورت نساء میں پڑھا ہے. یہ یورپ میں جتنا بھی وہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہی کچھ ہے. اب پھر واپس آنے کی کوشش میں ہے کہ ہمارا آئلی نظام برباد ہو گیا ہے صرف ایک زناکاری کی وجہ سے. آئلی نظام برباد ہو گیا، معاشرتی نظام برباد ہو گیا، تمدنی نظام برباد ہو گیا، ایون کہ اچھے خاصے ملک ٹوٹ کے رہ گئے اسی ایک زنا کی وجہ سے. تو یہ جس قدر تفصیل ممکن ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ. ہم نے تو اشارے کیے آپ کے سامنے. اگلی آیت جو ہے، جو ابھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ یہاں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہاں اب مرد کا پہلے ذکر آیا، زانی لا ينکح الا زانیۃ. اب یہاں نکاح کا جب ذکر آیا، لفظ ہے نکاح، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ. کیا یہ ایسے ہی ہے معاشرے میں؟ ایک زانیہ کیا وہ جو ایسی منکوحہ کے ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرتے جو پاک صاف کنواری اللہ والی بھی ہوتی ہے؟ ایسے دیکھے ہیں، مرد کچھ ہے عورتیں کچھ ہیں، اور عورتیں کچھ ہیں مرد کچھ ہیں. یہ اس آیت کا مطلب پھر کیا ہے یہاں پر؟ الزانی لا ينکح، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ اس میں کچھ ایک بات ایسی ہے، کیونکہ شواہد آپ کے سامنے مختلف ہیں. نیک پارسا مرد گھر میں ان کے وہ زانیہ اور زانی پتہ ہی نہیں لگتا. ہاں تو یہاں یہ بات ہے، نکاح کا مطلب ہے باضابطہ رضامندی، باضابطہ رضامندی. وہی بات کہہ رہا نا، ہاں کرنی ہے اس نے سب دو گواہوں کے سامنے باضابطہ ہاں کی. نکاح یہی کچھ ہے نا، اور کیا ہے؟ جسے ہاں کہنے سے نا صرف ایک ماحول بنتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک ہاں کہنا ہے. اور اس میں اس ہاں میں ہے کیا؟ اس مرد و زن کے لیے جوڑے کو، اس لڑکے لڑکی کو جو جوڑا سب کے سامنے بنا، ان کو پتا ہے کہ ہونا مانا کیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسے تمدنی تحفظ، معاشرتی تحفظ، قبائلی تحفظ. گلی والے بھی جانتے ہیں، ہمسائے بھی جانتے ہیں کیا کہ یہ میاں بیوی ہیں، باضابطہ ہیں، اور ان کا الگ سے رہنا کوئی معیوب نہیں ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ یہ کچھ ہوتا ہے. لیکن کوئی بھگا کے لے آئے تو ہر کوئی مشوق نظر سے دیکھتا ہے. یہاں سے نکلے کراچی چلے گئے، ارے کہاں سے لایا لوڈیے کو؟ ارے کہاں سے لایا؟ کدھر سے پکڑ کے لایا؟ انہیں پتہ ہے پکڑ کے لایا ہے، پوچھتے ہیں، سب کچھ بتا دیں. تو نکاح اصل میں ہے باہمی رضامندی گواہوں کے سامنے، تاکہ اس کو سوسائٹی تحفظ دے، ماحول تحفظ دے، تاکہ آنے والی نسل کو کیا باقاعدہ ان کا حصہ سمجھا جائے. وارث زانیہ کا کوئی وارث نہیں، زانی کی اولاد کے کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، معاشی طور پر برباد ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ چوریاں کرے گا، ڈکیٹیاں کرے گا، یا حکومتیں جو ہیں ان کی سرپرستی کریں گے اور ہم ہی بچے پیدا ہوں گے. تو یہ ہے زنا کی چھوٹی سی ہے، ورنہ اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے. زانی جو ہے رضامندی، نکاح رضامندی کا نام ہے، باقاعدہ باضابطہ گواہوں کے سامنے یہ رضامندی ہاں کہنا، اور باقاعدہ اس کے لیے وہ معاشی طور پر کیا بولتے ہیں اس کو، حق مہر کا ہونا، یہ باقاعدہ ہے، یہ ضابطے ہیں. اور پھر آخری دم تک وہ ایک دوسرے کے وفادار رہتے ہیں، اپنی نسلوں کو پالتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، بڑھاپا طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر، پوری جوانی اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، اپنی پوری جوانی اپنی اولادوں کو دے دیتے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، وطن چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. وہاں ہم نے دیکھا جسے ہمارے روتے ہیں لوگ باہر،
شروع میں جا کے نا نئے جب جاتے ہیں نا وطن چھوڑ کے, تو ایک جس طرح پرندہ پکڑا جاتا ہے نا, اس میں رکھ لیتا ہے ڈال کے, پنجرے میں ڈال دیتے ہیں پرندے کو. حقیقت میں لوگ روتے ہیں, میں نے خود دیکھا وہاں جدے میں ادھر ادھر. تو ایسے ہے کہ کس لیے ہے, صرف ایک منہ سے ہاں تو کہی ہے, اور کیا کہا تم نے؟ وہ کہتے ہیں جی بس وہ فرینڈ شپ ہے, گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ اس کا بیٹا کینیڈا رہتا ہے بچوں کے ساتھ, تو میں نے کہا ہاں بھائی تو گیا نہیں کینیڈا اب تک بھائی یار, بھائی صادق نہیں ہے کی بلاک والا, ہاں قریشی, تو میں نے کہا گئے نہیں, اکثر جاتا رہتا کینیڈا. او یار کہتے ہیں انصاری چھوٹے بھائی, میرا بیٹا جو ہے لاہور میں کے شفٹ ہو گیا بچوں کے ساتھ, وہاں شفٹ کر کے پھر چلو. کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی صادق ہے کیا بات, کوئی پوتی جوان ہوگی کیا؟ بڑا ظالم ہے, تیری دید بڑی دور جاتی ہے بھائی, ایک لفظ سے کہاں پہنچا دیا. میں کہا حقیقت نہیں تھی, اچھا کیا اس نے. میں کہا پھر وہ لاہور میں کیوں رہا, کیونکہ لاہور جو ہے یہ منی یورپ ہے. ڈیرہ غازی خان میں کیوں نہیں لے گیا, تیرے پاس تھوڑا مکان بڑا پڑا ہے, تیرے پاس تھوڑا ماحول ہے. میں کہا اس کے جراثیم تیرے بیٹے کے اندر بھی موجود ہیں, کسی ڈر کے مارے وہ یہاں لے گیا, کب تک بچائے گا اس کو؟ تو پیسے مل جاتے ہیں آپ کو, کوٹھیاں بن جاتی ہیں, محل بن جاتے ہیں. ہمارے بڑے بیٹے گئے ہوئے جی, وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں, اور سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جو ماحول وہ دے رہے ہیں آپ کو. الزانی لا ینکحو, نکاح کا مطلب ہے باقاعدہ لوگوں کے سامنے, گواہوں کے سامنے رضامندی کا اظہار کرنا, اور صرف ہاں کہہ کے اس کی پوری لائف میں جو تبدیلی آتی ہے اسے نکاح کہتے ہیں. پہلے 7 حرمت والے رشتے تھے, پھر نکاح کے بعد 14 ہو جاتے ہیں, تبدیلی آ جاتی ہے نکاح کے. نکاح کی بات کریں انشاءاللہ. قولوا قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.